الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص جب اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں، کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ کہ میں نیک ہوں کہ نہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہا میں دعا کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک ہو۔ کہا یہ کیا مطلب؟ کہا حدیث کہتی ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ دعا کرتا ہے، تو جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ نیک ہے، جو دعا نہیں کرتا وہ نافرمان ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفتہما فی اغراضہما الجائز لہما، والدین کے جائز مقاصد میں ان کی مخالفت کرنا یہ بھی نافرمانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ اور اگر یہ دعا نہ پڑھی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں۔